خوشنودی کا ایسا اعزاز عطا کر دیا جو اب ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہی حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، سوانح کی کتب میں لکھا ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سوچنے کی بات ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں، ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے یا ان کی ذات پر طعن و تشنیع کرے تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ جن سے رب راضی ہو گیا ہے، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح ہم دیگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہمارے ایمان کا اسی طرح حصہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں، جس کو حضرت علی سے محبت اور پیار ہے وہ حضرت علی کی بات مانتا ہے۔ جس کو حضرت علی سے محبت اور پیار ہوگا تو وہ حضرت علی کی بات کو مانے گا، اور جو حضرت علی کی بات مانتا نہیں ہے اس کو ان سے کوئی محبت بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کائنات میں جنہوں نے حب علی کا دعویٰ ضرور کیا ہے، آج ہی نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حب علی کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی ساری باتیں اور تعلیمات سیدنا علی کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ مثال کے طور پر آج بھی یہ گروہ پاکستان میں موجود ہے جو حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ علی اللہ والا بھی ایک گروہ ہمارے ملک میں موجود ہے، اور یہ لوگ آج کے نہیں ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کہنے والے لوگ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے فرق الشیعہ، یہ حسن بن موسیٰ النوبختی کی کتاب ہے جو 3 صدی ہجری کا دشمنان صحابہ کا ایک عالم کہہ لو، ذاکر کہہ لو، 3 صدی ہجری کا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 56 اور 57 ہے۔ یہاں پر جو ہیڈنگ اور سرخی ہے وہ ہے اختلاف الشیعہ العلویہ بعد قتل امیر المومنین علی علیہ السلام۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو علوی شیعہ لوگوں میں اختلاف ہوا، ان گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک گروہ کا نام لکھا ہے السبائیہ، سبائی گروہ۔ کون تھے یہ؟ اس کے اندر لکھے فلما قتل علی علیہ السلام افترقت التی ثبتت علی امامتہ، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی نا تو ان کی شہادت کے بعد جو لوگ حضرت علی کی امامت والے عقیدے پر قائم تھے ان میں افتراق پیدا ہو گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کی جو امامت ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے فرض ہے۔ آج بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو امام ہوتا ہے نا
وہ ایک تو غلطیوں سے اسی طرح معصوم ہوتا ہے جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں 12 امام اور 14 معصوم، تو 12 اماموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ڈال کر ٹوٹل 14 کو معصوم مانتے ہیں۔ جیسے پیغمبر غلطیوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، ایسے وہ ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امامت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے حضرت علی کی شہادت کے بعد۔ تو ان میں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا جو بظاہر مسلمان ہوا اور حقیقت میں یہودی تھا، وہ یہودی جو بظاہر مسلمان ہوا، اس نے کیا کیا؟ سیدنا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے حضرت علی کا نام لے کر 2 باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ یہ تفسیر ہمارے ہاں صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں کتاب استتابۃ المرتدین کے اندر، اور امام ابو طاہر المخلص کی کتاب المخلصیات، دوسرا نام الفوائد المنتقات، جلد اول میں، اور یار لوگوں کی کتابوں میں سے آیان و شیعہ اس میں، اور رجال کشی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے حضرت علی کا نام لے کر 2 باتیں پھیلائی۔ ایک تو یہ کہ علی اللہ ہیں، علی ہمارے خالق ہیں، علی ہمارے مالک ہیں، علی ہمارے رازق ہیں، اور دوسری بات یہ پھیلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا حق تھا وہ علی ہے، اور دوسروں نے ظلم کر کے ان کا حق چھین لیا۔ تو یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ آیان و شیعہ میں باقاعدہ حضرت علی کی ربوبیت کا دعوے کا عنوان کام کر کے یہ لکھا ہے، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر نے، اور الفوائد المنتقات میں امام ابو طاہر المخلص نے یہ بات ذکر کی ہے۔ کوفہ کی وہ جامع مسجد جہاں سیدنا علی خطبہ دیتے تھے، اس مسجد کے آس پاس اس گروہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جب سیدنا علی کو پتہ لگا کہ کچھ لوگ میرا نام لے کر مجھے الہ اور معبود بنا رہے، حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں بھی اس قسم کے لوگ پکڑے جائیں تو گرفتار کر کے لے آؤ۔ کچھ لوگ گرفتار ہو تو سیدنا علی کے پاس آئے، تو آپ نے جب ان سے پوچھا نا تم کیا کہتے ہو، انہوں نے ایک بات کہی، انتا ربنا و خالقنا و مالکنا، بعض روایتوں میں ورازقنا، تو علی ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ جب یہ بات حضرت علی کے بارے میں کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، اللہ کے بندو، انا عبدم مثلکم، جیسے تم اللہ کے بندے ہو نا تو میں بھی اسی طرح ہی اللہ کا بندہ ہوں۔ آکلو کما تاکلون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی اسی طرح ہی کھاتا ہوں۔ وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ، جیسے تم پیتے ہو میں بھی
اسی طرح ہی پیتا ہوں۔ جو کھاتا اور پیتا ہو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا، کھانے اور پینے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، جو کھاتا پیتا ہو وہ کبھی رب نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے اور پینے والا حاجت مند ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے، مشکل کشا نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن سے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75 دیکھیے، 75۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو الہ قرار دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ۔ مسیح جو ہے مریم کے بیٹے، وہ صرف اللہ کے رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی کتنے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں بہت سچی عورت تھی۔ اب الہ کیوں نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اس لیے کہ کھانے والا جو ہوتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، اور حاجت مند کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی نے سمجھایا بھئی میں الہ نہیں ہوں، نہ میں خالق ہوں، نہ مالک ہوں، نہ رازق ہوں، تم بھی اللہ کے بندے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، سمجھایا۔ لیکن انہوں نے حضرت علی کی بات نہیں مانی۔ جیسے آج بھی لوگ علی کو اللہ کہتے، رضی اللہ عنہ کو اللہ کہتے ہیں، اور حضرت علی کی بات نہیں مانتے۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر حکم دیا علی کو پکڑ لاؤ، دوبارہ پھر انہوں نے علی کے بارے میں وہی عقیدہ ظاہر کیا جو پہلے دن کہا تھا۔ پھر حضرت علی نے یہی بات سمجھائی، نہیں مانے، چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر بلایا، جب پکڑ کے لائے گئے، سمجھایا، نہیں مانے، تو سیدنا علی نے حکم جاری کیا کہ آگ جلائی جائے، اور لکڑیاں کٹھی کر کے آگ جلا کر اس سبائی فرقے کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ نہج البلاغہ میں بھی ایک روایت ہے، سیدنا علی کہتے ہیں ہلاک فی رجلان، دو بندے میرے بارے میں ہلاک اور تباہ ہو گئے، ایک محب غالن، دوسرا مبغض قالن، میری محبت کا دعویٰ کر کے غلو کرنے والا، انسانیت سے نکال کر معبودیت کے رتبے پر فائز کرنے والا، دعویٰ محبت کا اور محبت میں غلو کر کے بندے کی فہرست سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے رتبے پر فائز کرنے والا، دوسرا مبغض قالن، جو مجھ سے ناراض ہو کر میرے ساتھ بغض رکھے۔ نہ بغض علی جائز ہے اور نہ حب علی کا دعویٰ کر کے غلام جائز ہے۔ دونوں طرح کے لوگ حضرت علی فرماتے ہیں میرے بارے میں دعویٰ کرنے والے محبت میں غلام، یا ناراضگی رکھ کر بغض رکھنے والے لوگ، دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ تو سیدھے راستے پر وہ ہے جو حضرت علی کی بات کو مانتا ہے۔ تو آئیے ذرا حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ المستدرک علی الصحیحین،
امام ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب حدیث نمبر 4471، حدیث یہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور محمد ابن مسلمہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تلوار کو توڑا۔ پھر صدیق اکبر اٹھے، قوم سے خطاب کیا اور فرمایا، ابو بکر صدیق نے، واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط۔ صدیق اکبر نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے، ایک دن یا ایک رات کا کچھ حصہ بھی مجھے کبھی بھی امارت کی ہرس نہیں تھی، مجھے کوئی لالچ نہیں تھی حکمران بننے کی۔ تم لوگوں نے مشورہ کر کے خلیفہ بنایا، وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، مجھے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے میں کوئی رغبت نہ تھی، وَلَا سَأَلْتُهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ، میں نے کبھی ظاہراً اور نہ ہی کبھی چھپ کر گڑ گڑا کر اللہ سے خلافت کبھی مانگی ہے۔ اتنے بے رغبت تھے، لیکن وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، مجھے ڈر لائق ہوا کہ تم آپس میں اختلاف کر کے کہیں فتنے کے شکار نہ ہو جاؤ۔ وَمَا لِيَ فِي الْعِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، خلافت اور امارت قبول کر کے مجھے کوئی راحت اور سکون نہیں مل رہا کہ امت کے ایک ایک فرد کی حاکم وقت کو فکر ہوتی ہے اور وہ اپنی رعایا کا جواب دے ہوتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ رائی ہے اور ہر ایک کے تحت اس کی رعایا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کل تو لوگ حکومت کی ہرس رکھتے ہیں، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتے، اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے مال و متاع، برادریاں، رشتہ دار سب میدان میں جھونک دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اقتدار کی لگام ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ان لوگوں کو اس کے انجام کی صحیح خبر نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کسی قوم کی زمام اقتدار سنبھال لیتا ہے نا، اس کے اوپر پوری قوم کا بوجھ ہوتا ہے، ہر بندے کے معاملے میں اسے پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہمارے اوپر جو حکمران حکومت کر رہے ہیں نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یاد رکھو، ارباب اقتدار قیامت والے دن رعایا کے ایک ایک شخص کے حق کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ کانٹوں والی سیج ہے، اور جو حکمران عادل ہوتا ہے اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، مسلم میں بھی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندوں کو اللہ قیامت والے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک بندہ امام عادل، عدالت والا، انصاف کرنے والا حکمران ہے، خالی انصاف کا نام نہ ہو، عملاً انصاف کرنے والا ہو۔ تو صدیق اکبر نے کہا، مجھے تو اس امارت کو سنبھال کر کوئی راحت نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اور کنہوں نے سونپی تھی؟ انصار اور مہاجرین نے مشاورت کر کے۔ یار لوگ تو کہتے ہیں نا کہ امام اور خلیفہ مشورے سے نہیں بنتا، امامت منصوص ہوتی ہے،
اللہ کی طرف سے امام کے بارے میں باقاعدہ تعین ہوتا ہے کہ یہ تمہارا امام ہے. شکر وچ ہونی یار اچھا بھائی شکر وچ آئے ماحول بن گیا ہوا ہے. آپ بس میری بات سنیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پکھا رہن دو رہنے دے بیٹھ جائیں. یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے اور منصوص ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اس کا تعین ہوتا ہے. لوگ کسی کو خلیفہ امام نہیں بنا سکتے. اچھا اگر یہ واقعی تعین کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں ہونا ہے؟ رب نے جو فرمایا رسول اللہ کو بھئی دی وہ بھئی کہاں ہے؟ قرآن میں. جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر وحی کی نا وہ وحی کس شکل میں ہے؟ قرآن میں لفظاً و معناً. اور اس کا مفہوم حدیث رسول بھی ہے. تو پورے قرآن میں کبھی آپ نے کوئی ایک آیت ایسی پڑھی ہو جس کے اندر 12 اماموں کے نام بتا کر تعین کیا ہوا ہو؟ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ جو 114 سورتوں میں کسی سورت کے اندر بھی پہلے امام سے لے کر 12ویں تک کسی کا ذکر ہے؟ منصوص کیسے ہوا؟ اسی لیے جب ہم نے یہ بات پوچھی نا تو انہوں نے ایک اور پینترا بدل لیا. کہا کہ یہ جو قرآن آج مسلمانوں کے گھروں میں ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو اصل ہے. اصل کدھر گیا؟ ایران سے باقاعدہ ایک کتاب چھپی ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، جس میں مصنف نے اپنے مسلک کی 2000 سے زائد روایات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہمارے ہاں جس طرح مسئلہ امامت کی روایات ہیں ایسے ہی تعریف قرآن کی بھی روایتیں. اور باقر مجلسی نے مرآت العقول شرح اصول کافی اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. اور وہ جو 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں نا پھر دعویٰ کرتے ہیں وہ متواتر ہیں. اخبار احاد بھی نہیں، متواتر یقینی روایتیں ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صراحتاً قرآن کے بدل جانے پر دلالت بھی کرتی ہیں. چلو میں آپ کو اردو کا حوالہ دیتا ہوں، دور نہیں لے جاتے آپ کو، قریب دور میں آ جاؤ. مولوی مقبول دہلوی صاحب کا ایک قرآن پاک کا ترجمہ اور حاشیہ چھپا ہوا ہے. جہاں سے ملے دیکھو، نہیں تو میرے پاس تشریف لاؤ میں دکھا دوں گا، میرے مکتبے موجود ہے. سورہ یوسف آیت وفیہ یاسرون، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے، اس نے لکھا یہ اصل میں یوسرون تھا. یوسرون کو یاسرون شراب خور خلفاء کی خاطر کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب تک ہم امام زمانہ کے حکم سے یہی قرآن پڑھنے پر مجبور ہیں، جب وہ ہمارا امام آئے گا نا جو غائب ہے وہ اصل قرآن لے کر آئے گا، پھر حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا، وہ 12واں لائے گا. تو مجلسی نے بھی لکھا ہے اور احتجاج تبرسی میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت ظلم کیا گیا، خلافت غصب کر لی، فدق چھین لیا، ظالم علیہ باللہ حکومت پر براجمان ہو گئے، تو مولا علی نے پھر اندر بیٹھ کر قرآن لکھنا شروع کر دیا. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کی؟ کہتے ہیں انہوں نے زید بن ثابت سے اپنا قرآن لکھوا لیا. یہ آج جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ابو بکر و عمر نے لکھوایا ہوا ہے. علی اندر بیٹھ کے قرآن لکھتے رہے،
پھر وہ لکھ کر جب مکمل کر لیا تو لا کر قوم کے سامنے حجت پوری کرنے کے لیے پیش کیا. تو عمر نے جب وہ قرآن دیکھا نا تو اس کو کھول کے پڑھا تو فوجد فیہ فضیحت المہاجرین والانصار، جہاں سے کھولا اسی جگہ پر مہاجرین اور انصار کی رسوائی کا ذکر تھا. عمر نے قرآن بند کیا اور مولا علی کو دیا، جا لے جا، اب یہ قرآن نہیں مانتا. علی غصے میں آتا. وہ قرآن پر علی نے پکڑ لیا اور کہا واللہ